بھی آپ کا جو ایجنڈا تھا بقول جو ہے وہ قمر زمان قاہرہ یا پھر آصف علی زرداری ہوں یا بلاول بھٹو زرداری ہوں، انہوں نے یہی بار بار کہا ہے کہ ہمارا ایجنڈا پہلے دن بھی سیم تھا اور آخر دن تک سیم تھا کہ ہم پارلیمان میں بیٹھیں گے، حکومت ہمیں نہیں چاہیے۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سچویشن جو ہے وہ اگر اس پوائنٹ تک پہنچ گئی ہے کہ حکومت سازی ہو جائے گی، تو یہ جو شرائط پر بننے والی حکومت ہے اسے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ پی ڈی ایم کے ساتھ بھی آپ کا ایکسپیرینس رہا ہے حکومت کرنے کا، تو کیا آپ کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں گے ان کے ساتھ مل کے؟ دیکھیں، ہمارے تو مقاصد ہیں ہی نہیں، ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ حکومت چلنی چاہیے، یہ نظام چلنا چاہیے، اور اسی کی خاطر ہم اپنے سیاسی مخالفین کو ووٹ دے رہے ہیں۔ اور اس ووٹ دینے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بغیر کوئی بھی پارلیمنٹ میں حکومت نہیں بنا سکتا، اور اگر ہم دے رہے ہیں تو ہم نے ایک ہی پوائنٹ ایجنڈا رکھا تھا کہ ہم نے کیبنٹ کا حصہ نہیں بننا، کیونکہ پیچھے جو ایک ایکسپیرینس رہا اس کے اندر جب ہم بھی بیٹھے ہوئے اور باقی تمام پولیٹیکل پارٹیز بھی بیٹھی ہوئی، کوئی بھی اپنی جو پالیسی ہے اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکا، اور ہر ایک نے اپنی اپنی مرضی کرنے کی کوشش کی لیکن چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہو سکی۔ تو اس میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی چونکہ لیڈرشپ لیڈ کر رہی ہے، وہ لیڈ لے رہی ہے، تو وہ اپنی ٹیم ممبرز کو کیبنٹ میں لے کے آئے۔ ہم کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا چاہتے، اور وہ اب پاکستان کے اندر پالیسی بنائے اور اس کی اسٹریٹجی بنائے، اس کی امپلیمنٹیشن کرے۔ انٹرنل چیلنجز ہیں، ایکسٹرنل چیلنجز ہیں، ان کو ایڈریس کرے۔ ان تمام چیزوں پہ جہاں پہ ووٹ چاہیے پارلیمان کے اندر لیڈر آف دا ہاؤس الیکٹ کرنے میں یا کوئی ضروری لیجسلیشن کرنے میں، پیپلز پارٹی ان کو سپورٹ کرے گی، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ حکومت گرے اور نظام خراب ہو، تو ہم اس لیے انکنڈیشنل۔ ٹھیک ہے ذوالفقار علی صاحب، ہمارے ساتھ نا خالد فاروقی صاحب موجود ہیں، وہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ جی اچھا علی بدر، دیکھیے پیپلز پارٹی جو ہے یہ بنیادی طور پر روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگانے والی جماعت ہے، اور جتنی ضرورت آج اس نعرے کی ہے شاید اس سے پہلے ماضی میں بھی تھی لیکن اب بہت زیادہ ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی موجودہ حکومت سے، جو حکومت تو نون لیگ کی ہوگی، اس سے اپنا یہ مطالبہ کہ غریبوں کو کس طرح سہولتیں دی جا سکتی ہیں، غربت کیسے کم کی جا سکتی ہے، مہنگائی کیسے کم کی جا سکتی ہے، فیسیلیٹیٹ کتنا کیا جا سکتا ہے، جو پیپلز پارٹی کا منشور ہے، پیپلز پارٹی جو ابھی پیپلز پارٹی نے منشور دیا بھی، اس پر عمل درآمد کروانے کے لیے کیا پالیسی ہونی چاہیے افہام و تفہیم کے ساتھ جو آپ اپنی باتیں منوا سکیں؟ خالد فاروقی صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے یہ جو فلسفی تھی روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ تھا، اس نعرے کے اندر ایڈ کیا تھا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے، علم روشنی صحت، روٹی کپڑا اور مکان، علم روشنی صحت سب کے لیے کام۔ تو نعرہ یہ بھی لگا تھا کہ بے نظیر آئے گی، روزگار لائے گی۔ یہ چیزیں ہم تب امپلیمنٹ کر سکتے ہیں جب بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر اعظم ہو اور ہمارے پاس سمپل میجورٹی ہو کہ ہم اپنی حکومت کو بغیر کسی بات چیت کے آگے چلا سکیں۔ تو چونکہ وہ ہمیں سمپل میجورٹی دی نہیں گئی اور ہمیں عوام نے ووٹ ہی اتنے دیے جتنی سیٹیں ہمارے پاس ہیں، ہم نے اسی میں رہ کے گزارا کرنا ہے۔ ہاں، سندھ کے اندر اور بلوچستان کے اندر جہاں جہاں ہماری حکومتیں بنیں گی، وہاں پہ ہم اپنے پارٹلی اپنے مینیفیسٹو کو جتنا امپلیمنٹ کر سکیں گے، جہاں پہ 18ویں ترمیم کے بعد صوبائی خود مختاری امپلیمنٹ چیزیں کر سکتی ہے تو وہاں پہ کریں گے۔ باقی تو فیڈرل گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے اس کے اندر ہم اس طریقے سے امپلیمنٹ نہیں کر پائیں گے اور نہ ہی ہم پش کریں گے۔ لیکن اپنی بات تو منوائیں گے نا آپ، اپنی بات تو منوائیں گے آپ۔ ہم اپنی بات نہیں منوا سکتے کیونکہ ہم مینیفیسٹو اپنا امپلیمنٹ نہیں کر سکتے۔ ہمارا مینیفیسٹو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہمارا پرائم منسٹر بلاول صاحب کا ہونا ضروری ہے، جن کا 10 پوائنٹ ایجنڈا تھا، اور ابھی جو چیزیں ہم منوائیں گے وہ چیزیں وہی ہوں گی پرنسپلی کہ جس سے عوام کا یا ملک کا نقصان نہ ہو۔ انہی چیزوں پہ ہم جو ہے آواز اٹھائیں گے اور گورنمنٹ کو کہیں گے کہ آپ یہ کام کریں اور یہ کام نہ کریں۔ لیکن ہم حکومت کے اپنے ان کے مینیفیسٹو کے اندر یا چیزوں کے اندر جہاں پہ کوئی کانفلکٹ آ رہا ہو، چیزیں ہو رہی ہو، ہم اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے۔ ہم صرف یہ چاہیں گے کہ وہ حکومت سازی کریں اور حکومت کو چلائیں، پارلیمان کو چلائیں، سسٹم چلنا چاہیے، اور ہم ان کو ان کے پیچھے کھڑے ہو کے سپورٹ کریں گے ووٹ دینے کے لیے اگر کوئی لیجسلیشن بھی کرنی ہے۔ ہم چونکہ اپنا امپلیمنٹ کرنا لگیں گے تو
दूसरी जो पार्टी हुकूमत में बैठी है, चाहे वो हमारी सपोर्ट से है, तो वो बीच में रुकावटें डालेंगी, वहां पे एक बदमज़गी पैदा होगी और फिर एक निज़ाम डीरेल होने की तरफ जाएगा। तो इसलिए हम उस जिद के ऊपर आएंगे नहीं। हम इंशाल्लाह अपना मैनिफेस्टो उसी टाइम लॉन्च करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे जिस टाइम पे बिलावल साहब वजीर आजम बनेंगे और आप अवाम हमें भरपूर आम आवाम मेजॉरिटी के आपको साथ वोट करेगी, इलेक्शन सपोर्ट जिताएगी। करेगी। रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमारे साथ मौजूद थे, जुल्फिकार अली साहब।